علم کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شہادت اور آپ کا یوم شہادت ایک قول کے مطابق 18 رمضان ہے اور ایک قول کے مطابق 21 رمضان ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ وہ صحابی ہیں جو کم عمری میں ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے، 8 سال کی عمر تھی یا 10 سال کی عمر تھی، آپ نے اسلام قبول کروا دیا اور دوسرے نمبر پر اسلام لانے والوں میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء نے لکھا عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، مردوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام لانے والے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام علی ہے اور کنیت ان کی ابو الحسن اور ابو تراب ہے، لقب ان کا اسد اللہ ہے، حیدر کراب ہے، مرتضیٰ ہے۔ والد کا نام ابو طالب ہے، یہ کنیت ہے، اصل نام عبد مناف تھا۔ عبد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد سکے بھائی تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بہت قریبی رشتہ تھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ والد کی طرف سے بھی ہاشمی تھے، والدہ کی طرف سے بھی ہاشمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بچپن میں ہی گود لے لیا تھا، یعنی 2 سال کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ساتھ رکھ لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زیر پرورش رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ بہت بہادر تھے، بہت جری تھے اور علمی اعتبار سے اتنے زیرک تھے کہ ان کی ذہانت کو کوئی پہنچتا نہیں تھا۔ حاضر جوابی بہت تھی، پرچستہ جواب دے دیتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت علی درمیان میں، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر، ایک طرف حضرت عمر بن خطاب۔ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر بن خطاب ان کا قد نسبتاً کچھ بڑا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد پست تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاح کیا، فرمانے لگے علی تو ہمارے درمیان ایسے ہے جیسے لنا کا نون ہوتا ہے، یعنی ادھر لام لمبی اور ادھر الف لمبا اور بیچ میں چھوٹا سا نون، تو آپ ہمارے درمیان ایسے ہیں جیسے لنا کا نون۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے نون کو ہٹائیں پیچھے لا، نون کو ہٹا دیں تو پیچھے لا، لا کے معنی نہیں کچھ بھی نہیں، یعنی میرے بغیر آپ لوگ کچھ بھی نہیں۔ اور صحیح، اور صحیح۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ بدر میں سب سے پہلے جو کافروں کی طرف سے آیا تھا مردود، اس کو واصل جہنم کرنے والے حضرت علی، اور پھر 3 لوگ جو ادھر سے آئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر سے حضرت حمزہ سے فرمایا، حضرت علی سے فرمایا، انہوں نے پہلے ہی لمحے میں ان کو پھیر کر دیا تھا۔ غزوہ احد میں بھی خوب کارنامے سر انجام دیے، ہر غزوے میں، حتیٰ کہ جب خیبر کا مرحلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کل میں ایسے شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ قلعہ فتح کر دیں گے، اور وہ ایسا شخص ہے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب صحابہ کرام ہر ایک رات کسی سوچ و وچار سے کل شاید جھنڈا مجھے مل جائے، کل جھنڈا مجھے مل جائے، تو سب صحابہ موجود ہیں۔ آپ نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے فرمایا علی نہیں ہے، یا رسول اللہ ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، فرمایا تھا آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں اپنا دعا مبارک لگایا، اسی وقت آنکھیں ٹھیک ہو گئی، ایسے لگا جیسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں۔ آپ نے اپنا دعا چھٹا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دے دیا، اور اللہ نے ان کے ہاتھ سے قلعہ فتح کروا دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مدینہ میں سربراہ بنا کر چھوڑ گئے، مدینہ میں چھوڑ گئے، رونے لگ گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد پہ جا رہی ہیں اور مجھے عورتوں میں پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ یعنی جہاد سے پیچھے رہنا تو ایسے ہے جیسے عورتیں ہیں، بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا معذور ہیں، نہ میں معذور ہوں نہ میں عورت ہوں، تو آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں پیچھے، اور تم رونے لگے۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم میرے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون تھے ایسے ہی تم میرے لیے ہو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر کتاب لینے کے لیے گئے تھے تو اپنے پیچھے نائب بنا کر حضرت ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب سورہ برات نازل ہوئی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عشرہ مبشرہ سے، یعنی یہ وہ صحابی ہیں خوش نصیب جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سب سے پیاری صاحبزادی، چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت فاطمہ سے جو اولادیں ہوئی وہ 4 اولادیں، 2 بیٹے اور 2 بیٹی۔ بیٹی 2 بیٹے جو ہوئے حسن اور حسین، اور 2 بیٹیاں جو ہوئی تو ایک بیٹی کا نام تھا زینب کبریٰ اور دوسری بیٹی کا نام تھا ام کلثوم کبریٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بلوائیوں نے جب گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی حضرت حسن اور حسین کو دروازے پر کھڑا کر دیا کہ خبردار دشمن حضرت عثمان تک پہنچنے نہ پائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد خلافت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی۔ 3 دن یا 5 دن کم 5 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خار کی اس وقت ایک طبقہ اٹھا تھا، اور یہ بہت یعنی ایسا طبقہ تھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ایسا طبقہ تھا کہ صحابہ کرام کے قتل کو یہ ثواب سمجھتے تھے، یعنی صحابی کے قتل کو ثواب سمجھتے تھے۔ 3 خارجی مکہ میں جمع ہوئے، ان میں سے ایک ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم تھا، اور ایک بیرق تھا، اور ایک اور تھا ابن بکیر، اس کا غالباً نام تھا۔ ان تینوں نے مشورہ کیا کہ ہم تینوں ایک کام کریں، ایک ہی دن میں ایک ہم میں سے حضرت معاویہ کو قتل کرتے، ایک ہم میں سے حضرت علی کو قتل کرتے، اور ایک ہم میں سے عمرو بن عاص کو قتل کرتے، ایک ہی تاریخ میں، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں۔ ابن ملجم جو تھا کہ کوفہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے کے لیے آیا، اور باقی جو تھے وہ حضرت معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ۔
وہ بدبخت ناکام ہوئے، اور یہ بھی خبیث جو ہے یہ آیا چھپ کر کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت جلد مسجد میں تشریف لاتے تھے، اور جب فجر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے تو راستے میں اونچی آواز سے کہتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی لوگوں کو نماز کے لیے متوجہ کرتے ہوئے آتے تھے، تو دور سے یہ کہتے ہوئے آتے تھے، تو وہ چھپ کے کھڑا ہوا تھا، اور جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ الصلاۃ الصلاۃ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے، جب بالکل قریب آ گئے تو وہ یکدم سامنے آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار کا وار کیا۔ پیچھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ تشریف لا رہے تھے حضرت کے ساتھ آئے، اس کے بعد جب وہ بھاگا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر گئے، لوگوں نے خیر اس کو پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑ لیا تو جمعے والے دن فجر کی نماز میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہوا۔ 2 دن ہفتہ اور اتوار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی رہے، اور جب اس کو پکڑ لیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تک میں حیات ہوں آپ اسے قتل نہیں کریں گے، جب تک میں حیات ہوں آپ اسے قتل نہیں کریں گے، اگر اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے دیں گے پھر مجھے اختیار ہے میں چاہے اس کو چھوڑ دوں اور چاہے سزا دوں، اور اگر میں شہید ہو جاؤں تو پھر میرے بعد آپ اس کو قصاصاً قتل کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ اس نے میرے اوپر ایک ہی تلوار چلائی تھی تو آپ بھی اس کے اوپر ایک ہی تلوار چلائیں۔ تو پیر والے دن پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے، تو پھر بعد میں اس کو بھی قتل کر دیا گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب شہید ہوئے تو وہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا، تو اللہ پاک نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا۔ عشرہ مبشرہ میں سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے مشیر رہے، ہمیشہ اہم امور میں انہیں مشورہ کیا کرتے تھے، وہ ان سے مشورہ لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان اکابر کی زندگی کو ہمارے لیے مشاہد اللہ بنائے، اور ان اکابر سے ہم محبت اپنی ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، ایسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ یہ تو باطل کی ایک مہم ہے کہ وہ یہ تاثر دے رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یا اہل بیت ہمارے ہی ہیں، علیہ باللہ اہل سنت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شخصیات سے سچی صحیح محبت اہل سنت کو ہے، وہ صرف ایک لبادہ اوڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہم صل علی محمد النبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے تمام احباب کی، دنیا بھر کے مسلمانوں کی شب بھر کی عبادت کو، ریاضت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنی رحمت سے جو رات گزری ہے اس مبارک رات کی برکت سے ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، ہم سب کی ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کی نجات کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہم سب کے اعتکاف کو قبول فرما، ہم سب کو لیلۃ القدر کی سعادتیں برکت رحمت نصیب فرما، ہم سب کو اپنے نیک اور محبوب بندوں میں شامل فرما، خاتمہ ایمان پر فرما، تمام صحابہ کرام سے سچی محبت رکھنے کی توفیق نصیب فرما، انہی کے نقش پا پر چلنے کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ محمد کی دادی بیمار ہیں اور جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، دادا بیمار ہیں، اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔